ایک صورتحال آپ کے پاس بھی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ کیا صورتحال؟ شاہ جی آپ کی بہت بہت مہربانی. جی جی بڑی مہربانی. شاہ جی میں بھی نا میرا بھی کلیجہ پھٹ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اعزاز شاہ کی بات بند کرے تو میں شروع کروں. بس چیمہ صاحب آپ تھانوں اپنی پی سی منوں اپنی پی. اچھا اعزاز، پاسپورٹوں سے آج ہمارا سارا پروگرام پاسپورٹس کی نظر ہو رہا ہے. پاسپورٹس اور قومی شناختی کارڈ. ہاں ہاں، یعنی کہ ہماری شناخت جو ہے وہ اس ٹائم بحران کا شکار ہے. چیمہ صاحب آپ نے نادرا کے بارے میں بہت دھیان سے بات کرنی ہے. وہاں پہ جنرل صاحب آ گئے ہیں اور جنرل صاحب بڑے سخت ہیں، میں نے سنا ہے. اچھا بڑے سخت ہیں، چلیں بہت دھیان سے ذرا. ٹھیک ہے، میں شاہی پہلے بھی دھیان سے کرتا ہوں، آپ ذرا خیال کریں. اچھا اچھا اعزاز، ہماری جو عمان کا دارالحکومت ہے مسقط، تو ادھر بھی ہمارا مشن ہے اور ادھر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. کنٹروورسی یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری ہے اور اس کو یعنی اس کے لیے اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا. ٹھیک، مشین ریڈیبل پاسپورٹ تھا. ٹھیک. اب پاسپورٹ جب ایکسپائر ہو گیا تو اس نے اپلائی کیا. جب اپلائی کیا تو ادھر سے سفارتخانے نے، جو ادھر پاسپورٹ کا اپنے آفیشیل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کا ذرا وہ پتہ نہیں بلیک لسٹ ہو گیا. جب انہوں نے بنانا چاہا تو پتہ چلا وہ بلیک لسٹ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ بلیک لسٹ کیوں ہوا ہے، کدھر سے ہوا ہے. تو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے جی کہ کس ادارے نے بلیک لسٹ کیا یا کس کے کہنے پہ ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، اس کا جو گجرانوالہ آفس ہے، اس کے کہنے پہ وہ بلیک لسٹ ہوا ہے. اب انہوں نے جو وجہ بیان کی کہ ہم اس کو بلیک لسٹ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ بندہ وہ 4th شیڈول میں شامل ہے. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، بستہ چہارم یا کیا کہتے ہیں؟ نہیں اسے 4th شیڈول ہی کہیں گے. نہیں اردو میں نہیں وہ چیمہ صاحب 4th شیڈول ہی کہیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا بستہ بے، ٹھیک ہے، وہ بستہ بے تھانے کی وہ ٹرم ہے. یہ 4th شیڈول ٹھیک. چلو جی، چوتھے شیڈول کا، ٹھیک ہے، چوتھے شیڈول میں شامل ہے. چوتھا شیڈول انسداد دہشت گردی ایکٹ مجریہ 1999 کے تحت چوتھا شیڈول ان مشتبہ دہشت گردوں کے بارے میں وہ فہرست ہے جو کہ مختلف ادارے یا ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیاں جن کو مشتبہ قرار دیتی ہیں، یا کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ یا CTD کا یا ایون پولیس کا ادارہ کسی کو مشتبہ قرار دے ATC کے شیڈول نمبر 4 میں اس کو رکھا جاتا ہے. تو یہ مشتبہ دہشت گرد ہے یہ صاحب. ٹھیک ہے. اچھا اعزاز، میں نے آگے فردر چیک کیا کہ اس پہ الزام کیا ہے کہ کیوں اس کو چوتھے شیڈول میں شامل کیا گیا. تو CTD کے ذرائع سے میں نے پتہ چلا کہ وہ بندہ کسی ٹائم حرکت المجاہدین کا ممبر تھا اور اس نے کوئی امریکیوں کے خلاف کوئی حملے وغیرہ کے لیے کوئی اسلحہ خریداری میں ملوث تھا. اور ایک اس پر جو ایک اور سنگین الزام تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو پولیس اہلکار ہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پر الزام تھا. اب اینڈ ہی واز موسٹ وانٹیڈ ان پنجاب. ہاں اچھا، اب یہ ہے کہ جو ادھر عمران چودھری صاحب ہیں ایمبیسڈر، انہوں نے کہا کہ دا پاسپورٹ بناؤ. اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دا پاسپورٹ بناؤ. اور چونکہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ تو ویسے ہی پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نے بنانا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مینول پاسپورٹ بنا دو، جو کہ پہلے ہمارے بنتے ہوتے تھے مشین ریڈیبل سے پہلے. وہ جی پاسپورٹ بن گیا. اچھا، وہ بن گیا پاسپورٹ. اور نہ صرف کہ بن گیا، وہ یہ کس نے بنایا؟ یعنی وہی جو عمران چودھری صاحب ہیں ان کے آرڈر پہ بنا، جو ہمارے مسقط میں سفیر ہیں، یعنی کہ عمان میں. پاسپورٹ والوں نے بنایا یا انہوں نے خود بنایا؟ یہ انہوں نے ادھر ہی بنایا. میرے خیال ڈیفینیٹلی ہوگا پاسپورٹ سے ہی ادھر ہی. چیمہ صاحب میرے پاس جو معلومات ہیں نا، میں تھوڑا سا اس معاملے کو تھوڑا سا جانتا ہوں. میرے پاس معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے پاسپورٹ کا جو مقامی بندہ تھا اس کو انسلٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جی تم پاسپورٹ نہیں بناتے تو میں بنا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے دستخط سے جو ہاتھ سے بناتے ہیں نا، ہاتھ سے فل کر کے جو پاسپورٹ بناتے ہیں، مینول پاسپورٹ جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو پاسپورٹ جاری کر دیا جو کہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈائریکٹریٹ کی طرف سے جاری نہیں ہوا. نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی کاپی تو وہی ہے نا. جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کسی ٹائم پہ آپ کا بھی مینول پاسپورٹ تھا، میرا بھی تھا، اس کا بھی مینول پاسپورٹ مینول ہی بنا. جی ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو کاپیاں کسی اور نے تو نہیں رکھی ہوئی آئیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہوں گی تو پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ادھر سفارتخانے میں ادھر پڑی ہوں تو ادھر سے انہوں نے کوئی لے لی ہو. ٹھیک ہے، ظاہر ایک سفیر ہے، ہیڈ آف دی اسٹیشن ہے. تو وہ ایک سمجھتے ہیں جی کہ ایک سفیر جو ہے وہ ایک صدر پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے کسی ملک میں، تو وہ بنا سکتا ہے. اچھا، یہ وہ بن گیا ان کا.
ایک تو یہ بات تھی انہی کے حوالے سے. اچھا دوسرا جو الزام تھا وہ ان پر اپنے پر بھی تھا, وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے عمران چودھری صاحب کا, اور اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے نا وہ ہے اگست 2024 کی. ٹھیک ہے. انہوں نے کینیڈا کا ویزا لینا تھا. اب کینیڈا میں یہ ہے یعنی کہ آپ نے امریکہ کا ویزا لیا ہوگا, امریکہ والے یہ نہیں کہتے کہ اگر جب تک آپ کا پاسپورٹ یہ والی کاپی ہے تو تب تک کے لیے ویزا دیں گے. ایسے ہی وہ آپ کو دے دیتے ہیں, اگر 6 ماہ پاسپورٹ کے ہیں تو وہ ویزا آپ کو دے دیتے ہیں, آگے آپ نیا پاسپورٹ لا کے تو ادھر لکھ دیا جاتا ہے جی کہ یہ ویزا ادھر کنٹینیو کرے گا. کینیڈا والوں کا یہ ہے کہ جتنا آپ کا وہ پاسپورٹ ایکسپائری ہونے میں ٹائم ہے اس سے زیادہ کا وہ ویزا نہیں دیتے. انہوں نے میرا ہے کوئی 10 سال کا ویزا لینا تھا یا کتنے کا تھا, اس طرح 5 سال کا تھا. اینی وے جب وہ لینا تھا تو وہ ٹائم کم تھا جو ان کی ایکسپائری ڈیٹ تھی. انہوں نے جو پاسپورٹ کا جو ادھر آفیسر ہے اس کو کہا کہ بھائی جنیا ذرا میری ڈیٹ ایکسٹینڈ کر. اس نے کہا جی میں نہیں کرتا. اور یہ ہے کہ مجھے کوئی دکھائیں کہ کوئی منسٹری آف فارن افیئر سے آیا ہو جی کہ بھائی ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں, آپ کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے تو یہ وزارت خارجہ ہی اس بارے میں ہمیں کہہ سکتی ہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا تو نہ کر. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ادھر ہیں کمیونٹی ویلفیئر تاشی, وہ ہمارے انفارمیشن گروپ کے آفیسر ہیں, تو انہوں نے لکھ دیا جی کہ بھائی ویلیڈیٹی آف دس پاسپورٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو فلاں فلاں ڈیٹ, یعنی کہ وہ اگست 2027 تک کا آگے جو ہے نا مینول ڈیٹ وہ ڈال دی اور وہ ایکسٹینڈ ہو گیا اسی پاسپورٹ پہ, اسی پاسپورٹ میں. اچھا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا اور اس کے بعد یعنی کہ ایمبیسڈر نے اپنے پاسپورٹ کو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کے سائن سے ایکسٹینڈ کر لی. جی ہاں. تو اور وہ کون ہے انفارمیشن گروپ کے؟ یار میرے خیال عتیق ہے ان کا نام. اچھا ہاں. تو اچھا ان کا بھی پاسپورٹ بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 پاسپورٹ کے ایشو ہو گئے. اور تیسرا ہے وہ جو جن کا آپ نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم, مرزا ندیم بیگ. ندیم بیگ, ہاں جی ٹھیک ہے. جی. اچھا ان کے ساتھ جو مسائل چل رہے تھے یا ان کے وہ کانٹیکسٹ میں اگر بیان کر دوں تاکہ درست ہو جائے وہ بات تھوڑی سی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن جس طریقے سے ہم نے گفتگو کی ہے, یاد ہے ہم ذرا تھے بھی جلدی میں, تو اس کا تاثر یہ گیا کہ جس طرح. اچھا میرے خیال میں پہلے بات کر لوں. جی آپ تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں ساری چیز آ جائے گی. تو اس سے پہلے وہ بارسلونا میں تعینات تھے. ہاں یعنی کہ جو عمران چودھری صاحب ہیں یہ پہلے بارسلونا میں تعینات تھے, اور جو ندیم کیا نام ہے, مرزا ندیم بیگ. مرزا ندیم بیگ, یہ کوئی جرنلسٹ ہیں ادھر, اور ان کے ساتھ کوئی ان کا پرابلم ہو گیا, اور انہوں نے بھی کوئی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کو کیمپین چلائی, اور وہ جو جنگ ہے وہ جاری ہے. یہ خود اب مسقط میں آ گئے ہیں لیکن وہ کوئی ٹینشن جو ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور وہ کہیں پاکستان میں آیا, اور اس دوران انہوں نے ایف آئی اے کو کہہ دیا کہ اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کریں, اور اگر یعنی کہ وہ ایف آئی اے نے بعد میں اس کا نام بلیک لسٹ کر دیا ہے, اور وہ معاملہ اس کا ابھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. یہ میرے خیال آپ کو زیادہ آئیڈیا ہے, یہ آپ بیان کر لیں. پھر جو ہے جو پہلے 2 ایلیگیشنز ہیں اس پہ ان کی وضاحت ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. چیمہ صاحب وہ جو ہم نے ایک کوئی پرائم منسٹر کے انٹرویو سے ایک دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس پہ ہم نے یہ مرزا ندیم بیگ کا پچھلے جمعے کو پچھلے جمعے کو اسپین بارسلونا میں ایک ایشو ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی لوکل جرنلسٹ ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے شخص, اس نے کوئی وہاں پر مقامی جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کے خلاف باتیں کی ہیں, اور ان باتوں کے بعد وہ جب وہ پاکستان میں آیا ہے تو پاکستان میں اس کا نام جناب وہ بلیک لسٹ تھا, وہ تو باہر ہی نہیں جا سکتا تھا. بلکہ بلیک لسٹ سے پہلے ہوا یہ کہ اس کے گھر پہ ایف آئی اے گجرانوالا نے 2 چھاپے مارے, اور جو 2 چھاپے مارے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے. ٹھیک ہے, جو ایویڈنس ہے جو ہوتا ہے. پھر یہ جو آدمی ہے مرزا ندیم بیگ یہ جا کے ادھر پیش ہو گیا. ایف آئی اے ظاہر ہوتا ہے نا کوئی تعلق واسطہ سفارش یہ وہ کر کے ادھر پیش ہو گیا. ایف آئی اے والوں نے چیمہ صاحب فون کروایا مرزا ندیم بیگ سے کہ تم جا کے عمران چودھری صاحب سے معافی مانگو. اس نے معافی مانگی, ظاہر مانگی ہوگی. اس بات کی تصدیق ایف آئی اے کے حکام بھی کرتے ہیں جی یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایف آئی اے کے حکام اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کس قانون کے تحت یہ کارروائی کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو سفیر صاحب نے ادھر سے ای میل کیا ہوا ہے, ہم تو اس کے اوپر کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کی جورسڈکشن کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی چونکہ یہ پاکستانی شہری ہے اس لیے ہماری جورسڈکشن ہے. چونکہ یہ پاکستان اس پہ پیکا کا لا اپلائی کیا, پیکا کا لا اپلائی کر رہے ہیں, اور سائبر کرائم کا. جی سائبر کرائم ظاہر ہے پیکا ہی ہے نا وہ.
اب چیمہ صاحب وہ بندہ جو ہے وہ ادھر چلا گیا. اب دو اس میں باتیں, اس نے جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ ان کے بارے میں بھی کی ہوئی ہیں اور سفیر کے بارے میں حوالے سے بھی بات کی ہوئی ہے. شجاعت راٹھور ہیں آج کل وہاں پہ سفیر. ان کے بارے میں وہاں پر ایک اور خاتون ہے جس نے لیبر کورٹ میں کوئی درخواست دی ہوئی ہے, وہ الگ سے کوئی کیس چل رہا ہے. جو پہلے ہم نے گفتگو کی تھی اس کا جو تاثر یہ بن رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے جنسی ہراسگی کی ہے, وہ ایک اور صاحب ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے, وہ معاملہ بھی ابھی شاید عدالتوں کے اندر چل رہا ہے. یعنی کہ اس معاملے کے بارے میں کوئی انہوں نے کوئی انٹرنل انکوائری ہوئی ہے, وہ ہے یا نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ اس نے کچھ جرم کیا یا نہیں, نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمیں اس کیس کی تفصیلات پتہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہمارا یہ موقف تھا ہی نہیں کہ وہ جرنلسٹ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. ہمارا موقف بڑا سمپل اور سیدھا تھا کہ اگر وہ بندہ اسپین میں رہتا ہے, مرزا ندیم بیگ اسپین میں رہتا ہے اور اسپین میں رہ کے وہ ان کے خلاف کوئی اس نے احتجاج کیا ہے یا اس نے کوئی سوشل میڈیا جو ہے پوسٹ لگائی ہے یا کوئی قابل اعتراض گفتگو بھی ہو سکتا ہے اس نے کی ہو, ہمیں نہیں پتا, تو اس کا کیس درج ہونا چاہیے مقامی اسپین میں. کیونکہ اب آپ بڑے طاقتور لوگ ہیں, آپ تو ڈپلومیٹ ہیں, آپ پاکستان کے سفیر ہیں, آپ کے تعلقات ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو ویزا دیتے ہیں, لوگوں کو سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایف آئی اے میں اپنا تعلق استعمال کرتے ہیں اور ایف آئی اے کے تعلق کی وجہ سے آپ لوگوں کو, عام شہریوں کو تنگ کرنے لگ پڑتے ہیں. اب وہ بندہ یہاں پہ دھکے کھا رہا ہے. تو چیمہ صاحب بات میری یہاں پر ختم ہو گئی ہے. میرا سمپل سا کیس ہے, وہ مجھے نہیں پتا, عمران چودھری صاحب ذاتی طور پہ بہت اچھے آدمی ہوں گے, میری ان سے ایک دفعہ فون پہ بھی بات ہوئی اور مجھے فون پہ مناسب آدمی لگے. میں نہیں کہتا کہ کوئی برے آدمی ہیں, نہ میں جج ہوں اس بات کا کہ وہ اچھے ہیں یا برے, میں جج نہیں ہوں. لیکن میرا صرف ایک نقطہ ہے اور میں آنیسٹلی یہ بات پہلے بھی کی تھی اور ابھی بھی کر رہا ہوں, اور اس بات کو میرے خیال میں ہم اس کو جو جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے دوبارہ اپیل کریں گے. وزارت داخلہ سے سرفراز بگٹی صاحب سے اپیل کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, اور جناب جو فارن منسٹر ہیں جلیل عباس صاحب, ان سے اور فارن سیکرٹری سے اور سیکرٹری انٹیریئر سے کہ وہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے چیمہ صاحب, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ایک آدھ واقعہ مجھے میرے نوٹس میں ہے کہ جس میں پاکستانی ڈپلومیٹ نے پاکستانی شہری کو پہلے باہر بیرون ملک اس کو تنگ کروایا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, ادھر کچھ نہیں نکلا, پھر وہ پاکستان میں آیا تو پاکستان میں تنگ کروایا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر پراپر طریقہ ہونا چاہیے. جب ہم نے پہلا پروگرام کیا تو مجھے بھی عمران چودھری صاحب کا کوئی رابطہ ہوا اور انہوں نے یہ جو جرنلسٹ ہے ندیم اس کی کوئی پوسٹیں شیئر کی اور جو زبان استعمال ہوئی تھی میری نظر میں وہ قابل احترام. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک جرنلسٹ اگر کوئی اپنے آپ کو جرنلسٹ کلیم کرتا ہے تو اس کو اس کا الفاظ پر اتنی کو اس کو ملکہ ضرور حاصل ہونی چاہیے کہ اپنی سخت سے سخت بات بھی ایک مہذب انداز میں کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کا یہ پوائنٹ ہے جی کہ میرے بارے میں اس نے پتہ نہیں کوئی 95 یا پتہ نہیں کتنی اس طرح کی پوسٹیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک. اور مجھے یہ بندہ جگہ جگہ بدنام کرتا ہے اور میں لوگوں کو وضاحتیں دیتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جو سائبر کرائم والی بات ہے نا, سائبر کرائم ایسے ہی ہے کہ وہ تو اس کی تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. اگر کوئی بندہ باہر رہ کر کرتا ہے تو اگر کسی طرح ایک آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہے, فرض کیا کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی ایک سوئس بینک پہ لکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سوئس کا لا ہے کہ اگر وہ بندہ کہیں ادھر آ جائے سوئٹزرلینڈ میں اس کو پکڑ لیں. میں ادھر بیک لکھ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں جب ادھر جاؤں گا تو میرے لیے ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن میں یعنی کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے پہلے بھی بات کرتے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر اس نے معافی مانگ لی ہے تو انہیں بھی معاف کر دینا چاہیے. اور باقی جرنلسٹ کو بھی یہ چاہیے کہ یہ کوئی کلمہ حق بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی سچ ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دیں. ٹھیک ہے. اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں. یہ بعض اوقات بڑے مسائل کا سبب بنتی ہے. تو یہ بھی چیز ہے. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اور وہ پوسٹیں میں نے بھی دیکھی ہیں اور اس بات پہ میں نے ان صاحب سے رابطہ کر کے ان کو کنفرنٹ کیا کہ یہ پوسٹیں آپ کی ہیں. بقول اس نے کہا جی میں نے یہ پوسٹیں ان کے جواب میں لکھی ہیں اور ان پوسٹوں کے نیچے بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے عمران چودھری صاحب نے. خیر یہ ان کا اپنا تنازع ہے. پہلی بات یہ ہے کہ لینگویج غلط کوئی جرنلسٹ استعمال کرے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور میرے خیال میں چیمہ صاحب مجھے نہیں پتہ یہ ندیم بیگ صاحب
کی جرنلسٹک کریڈینشلز کیا ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن چیمہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم پاکستان کو یا ایون جرنلزم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وی شوڈ بی رسپانسبل، کیونکہ وہ جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا پوری اپنی کمیونٹی کے لیے عزت یا بدنامی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھا اعزاز، باقی جو 2 ایشوز ہیں، میں نے ان تینوں ہی مسائل پر یہ جو تینوں سوال جو میں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں یا میں نے بیان کیے ہیں، اس کو یہ میں نے سوال بھیجے عمران صاحب کے نے جو جواب ہے انہوں نے بڑا ریلیکس لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں ذرا کی میٹنگ میں ہوں، آپ سے کھل کر ذرا آرام سے بات کروں گا اور میں ویڈیو کال پہ یہ جو ملزم ہے ان کو بھی لوں گا ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی، میں ویڈیو کال ہوگی میری، تو ادھر جو ہے وہ محمد عباس بھی بیٹھا ہوا تھا جس کا جو ہم کہہ رہے ہیں نا 4 شیڈول میں، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی بھی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے پاسپورٹ والے بندوں کو بھی بلا لیا، اور اس کے علاوہ کوئی 2 میرے خیال بلوچی خواتین اور ایک مرد وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندہ، میری ایز اے امبیسڈر یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے شہریوں کے ادھر مفادات کا تحفظ کروں. ٹھیک ہے، اس بندے کا کہنا ہے، اور اس بندے نے اس کو انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا ویڈیو پہ اس کو کہا جی کہ آپ بھی بتاؤ. تو اس نے کہا جی کہ مجھے 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا، حرکت المجاہدین کے ساتھ میں تھا، پرانا تھا. ٹھیک ہے، 2018 میں مجھے گرفتار کیا گیا کوئی ایکسپلوسیو ایکٹ کے تحت، مجھے ایگزیکٹ ایلیگیشن کرنی آئیڈیا، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد میں اپنا پاسپورٹ بنوا کے تو میں ادھر آیا ہوں. میں نے باقی ایلیگیشنز کا حوالہ دیا کہ سی ٹی ڈی میں تو فلاں آپ پر ایلیگیشنز ہیں کہ تم نے ادھر پولیس والے مارے ہیں. اس نے کہا جی کہ میں اس الزام کو تردید کر دوں، اور مجھے کبھی اس بنیاد پہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہے. اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ سی ٹی ڈی نے کس طرح کیس بنایا. دوسرا، اس نے جو بلیک لسٹنگ ہے پاسپورٹ کی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا. ٹھیک ہے، ان کے وکیل سے بھی میری بات ہوئی، رضوان عباسی ان کے وکیل ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے مجھے امبیسڈر صاحب نے نمبر دیا کہ اس کے وکیل سے بات کرو. اس نے ادھر چیلنج کی ہوئی ہے، وہ گول اورنگزیب صاحب کے پاس ان کا کیس لگا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی کوئی کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا. چیمہ صاحب اب میں اس پہ انپٹ دوں. ہاں چیمہ صاحب، میں نہ ان عباس صاحب سے ملا ہوں، مجھے اس کیس کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، نہ میری ان سے بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہماری ظاہر صبح بات ہوئی تھی تو طے یہ پایا تھا کہ بالکل آپ کریں کیونکہ آپ کے پاس بھی انفارمیشن تھی. میں اس میں عباس صاحب کو جانتا نہیں ہوں، وہ ٹیررسٹ ہیں یا نہیں ہیں، ریکارڈ کے مطابق تو یہی چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز میرے پاس معلومات ہے جو عباس کے حق میں ہے. چیمہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیڈول 4 میں کس طرح ڈالتے ہیں بندے؟ آپ کو آئیڈیا ہے؟ چیمہ صاحب، 2014 میں 16 دسمبر 2014 کو جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تو انہوں نے تھوک کے حساب سے لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈال دیا. کیسے؟ جس کسی کے اوپر ماضی میں دہشت گردی کا کوئی مقدمہ درج تھا اس کو شیڈول 4 میں ڈال دیا. یعنی کہ آج وہ کوئی ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. اس کے حوالے سے کیا یعنی کہ کوئی نہیں، میں ان پرسن تو نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوک کے حساب سے ڈال دیتے ہیں اور کوئی چیلنج کرنا. پھر ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے جو ڈی سی ایڈ کرتا ہے، جس میں وہ کسی کو سسپیکٹ کرا، وہ آپ کو کہہ دینا کہ جی آپ سسپیکٹ ہیں، تو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے پاس اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شیڈول 4 سے نکال بھی دے. لیکن وہ نکالتے نہیں ہیں، آپ کو ہوم سیکرٹری کے پاس جانا پڑتا ہے. ہوم سیکرٹری بھی نہیں نکالتا، پھر آپ کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ نہیں، وہ بڑے ایشوز ہیں. اچھا، ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ میں نے اس کا پاسپورٹ اس لیے بنایا ہے کہ اگر میں پاسپورٹ نہ بناتا تو یہ چونکہ اس کا ادھر یہ پاسپورٹ تھا ہی نہیں، ایکسپائر ہو گیا تھا، تو یہ آگے جیل میں چلا جاتا اور 3 سال جیل میں رہتا. پھر بھی کیس میں نہیں اس کا لڑنا تھا کہ ہمارے اتنے پاکستانی جیل میں اور ان کو کس طرح نکالا جائے. اور جو میں نے اب یہ امبیسڈر صاحب کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں جی جو میں نے اس کا مینول پاسپورٹ بنوایا ہے، اس پاسپورٹ پہ یہ ٹریول نہیں کر سکتا. اچھا، ٹھیک ہے، اس پہ ٹریول نہیں کر سکتا، لیکن یہ ادھر پکڑا نہیں جائے گا. یعنی کہ عمان میں یہ لیگل ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے جو وہ بلوچ خواتین کا بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے ایک بندے کا بنایا ہے، اور میں نے اور کے بھی بنائے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ان خواتین سے پوچھیں. ٹھیک ہے، میں نے ان کے بھی پاسپورٹ بنائے ہیں، ان کا بھی یہ ایشو تھا، اور میں نے مینول پاسپورٹ بنائے ہیں. اور آپ بتائیں کہ یہ اگر جرم ہے تو میں اس جرم کو تسلیم کرتا ہوں. یہ ان کا یہ تھا. باقی جو ان کا اپنا والا کیس تھا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ تو میرا اس دن ختم ہو جائے گا جب میں گورنمنٹ کی سروس میری ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ پاسپورٹ میں نے ویسے سرنڈر کر دینا ہے. میں نے ویزا لینے کے لیے کیا ہوا ہے اور بعد میں میرا آرڈنری پاسپورٹ چلے گا. میں نے کہا کہ سر ادھر کویسچن یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اتنے خود مختار ہیں کہ اپنے کیس میں خود ہی فیصلہ کر لیں. یہ تو وزارت خارجہ کو کرنا چاہیے.
اور مجھے پاسپورٹ کے جو لوگ ہیں ادھر میری ان سے بھی آج بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ وزارت خارجہ کسی سفیر کا اگر اس طرح کی ایکسٹینشن چاہیے ہو پاسپورٹ میں تو وزارت خارجہ کی طرف سے لیٹر ایشو ہوتا ہے. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اگر وزارت خارجہ آپ کو لیٹر دے دیتی ہے تو ہم کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ تو وزارت خارجہ سے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ اس کے بڑے پریسیڈنٹ ہیں, میں خود اور کئی ایمبیسڈرز کے, میں جب ان کا جونیئر تھا تو میں نے بھی کیے تھے. ٹھیک ہے کہ جس طرح ابھی وہ جو وہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے کیا میرا کیا ہے, تو میں جو جب کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کے گریڈ میں تھا تو میں جو ہے اپنے سینئرز کے بھی کرتا رہا ہوں. بٹ ٹو رانگز کی ناٹ میک ون رائٹ. یعنی ان کا یہ خیال ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے بارے میں کوئی واضح رول نہیں ہے کہ ادھر سے جو ہے وزارت سے کوئی آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنے بارے میں تھا. اور تیسرا جو ہے جو عمران ہے, عمران کے بارے میں عمران کیا نام ہے یار, ندیم مرزا. اب وہ تو بات ہو گئی نا. تو مرزا ندیم پہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان کو ایف آئی او کو واقعی میں نے کہا تھا اور میں تنگ آیا ہوا تھا کہ میرے پہ اس نے اتنی گندی گندی پوسٹنگ کی ہیں. باقی جو معاملات ہیں ہراسمنٹ والے فرینکلی میں پہلے بھی سنتا ہوں, میں ابھی بھی میں اتنی وہ پیچیدہ مجھے لگتے ہیں کہ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ, اور یہ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جو جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی راٹھور صاحب ہیں ہمارے, ان کو بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سنا ہے کہ تم کسی لڑکی نے چھیڑے, اور کو بھی کسی کو مجھے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور جو تیسرے صاحب ہیں جو ان کی یہ ان کا آپس میں بھی ایشو ہے, سارے جو ہے جب کسی کی بات سنتے ہیں لگتا ہے جی کہ نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے دوسرا, تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم کوئی طے نہیں کر سکتے. وہ ایک کیس ہے, ایلیگیشن ہے, کس پر ہیں, یعنی کہ وہ ایک الگ سے, یعنی کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں. بس اب یہ ان کی ان فائٹس بھی ہیں, یہ ڈپلومیٹس کی آپس میں بھی ان فائٹس ہیں, تو آئی تھنک سو اس میں زیادہ نہیں پڑا چاہیے. لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو فائٹس ہیں نا وہ ڈپلومیٹک فائٹس ہونی چاہیے, اس طرح لیگل فائٹ نہ ہو.